رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما بعثت معلما وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يد الله على الجماعة وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشهدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأرضاه علي رضي الله تعالى عنهم أجمعين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ذوق و شوق محبت و اخلاص کے ساتھ پاک نبی کی پاک ذات پر بآواز بلند درود پاک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نازان جس پہ حسن و حسن رسول ہے نازان جس پہ حسن و حسن رسول ہے یہ کہکشاں تو آپ کے قدموں کی دھول ہے وہ عرش کے چراغ ہے میں ان کے قدموں کی دھول وہ عرش کے چراغ ہے میں ان کے قدموں کی دھول اے زندگی گوار ہے میں غلام رسول ہوں. محترم و مکرم انجینئر عبدالرزاق عابد لاکھو صاحب
مرکزی سالار جمعیت علماء اسلام پاکستان، برادر عزیز محترم بھائی رفیق احمد سمرو صاحب، دل و جان حضرت مولانا اسد اللہ صاحب حیدری دعوت برکاتہ العالیہ، حضرت مولانا مفتی عادل لطیف صاحب ناظم عمومی جمعیت علماء اسلام ضلع فرخار، دیگر حضرات علماء کرام حاضرین مجلس، 22ویں سالانہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے منعقدہ یہ کانفرنس بھٹشا کی دھرتی شاہ عبد اللطیف بھٹائی رحمت اللہ علیہ میں دل کی اتھا گہرائیوں سے برادر محترم بھائی محمد سلیم سندھی صوبائی سالار جمعیت علماء اسلام صوبہ سندھ مجھے اور آپ کو اکٹھا کیا، مجھے اور آپ کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس میں آنے کی دعوت دی۔ 3 نومبر سن 2024 میں اور آپ اس عظیم الشان کانفرنس میں جمع ہیں۔ میں دعا کروں اللہ مجھے اور آپ کو سرور کائنات امام الانبیاء کا سچا اور پکا غلام بنائے، آقا کے پیارے ہاتھوں حوض کوثر کا جام نصیب فرمائے، کل قیامت کے دن مجھے اور آپ کو اللہ آقا کی شفاعت نصیب فرمائے۔ مجھ سے پہلے حضرات علماء کرام آپ حضرات کے سامنے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف پہلوؤں پر گفتگو فرما رہے تھے۔ دوستو ایک عقیدہ عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے۔ ختم نبوت آدم صفی اللہ ضرور آئے، نوح نجی اللہ ضرور آئے، ابراہیم خلیل اللہ ضرور آئے، یوسف شعیب دانیال ضرور آئے، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ ضرور آئے، لیکن جب آمنہ کا در یتیم آیا، عبداللہ کا لخت جگر آیا، ختم نبوت کے تاج والا آیا، پھر کسی نبی کے آنے کی ضرورت نہ رہی۔ اللہ نے ختم نبوت کی مہر لگائی، نبوت کے دروازہ بند کیا، کہا میرے سوڑے میری خدائی ہمیشہ کے لیے، تیری ختم نبوت ہمیشہ کے لیے۔ ابھی کانفرنس کا آغاز ہے اور آپ حضرات اتنا بڑا مجمع، اتنی ساری شرکت، میں چاہوں گا کہ آپ حضرات یہاں ہونے کا ثبوت دے، ذرا محبت سے کہیں سبحان اللہ، کہیں سبحان اللہ، کوئی زبان خاموش نہ رہے، محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ ایسے مواقع بہت کم میسر آتے ہیں، اللہ کا ذکر ہو، اللہ کے نبی کا ذکر ہو، اللہ کے قرآن کی تلاوت ہو، آقا کی حمد و ثنا اور تعریف ہو، وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اس کانفرنس میں خالی میں اور آپ نہیں آئے، آسمان سے فرشتے بھی آئے ہوئے۔ فرمایا میرے محبوب میں اللہ نے نعمتیں بھی مکمل کی، تجھ پر دین بھی مکمل کر دیا۔ فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ 1,24,000 کروڑ بیچ نبی پیغمبر آئے، لیکن جب تیرا نبی آیا، میرا نبی آیا، ساری کائنات توجہ کرو، پھر کسی نبی کے آنے کی ضرورت نہ رہی۔ کون امام الانبیاء؟ یہاں جمع ہونے والے، دکان کی قدر آئی، مکان کی
تجارت کی قدر آئی، نوکری عہدے کی قدر آئی، وردی کی قدر آئی، قوم برادری کی قدر آئی، سونے نبی کی علمت اور قدر میں نے آپ نے آج تک نہ پہچانی۔ توجہ کرو، وہ نبی کا ہم محفوظ اگر تجھے دنیا میں بھیجنا مقصود نہ ہوتا میں نبی کائنات میں بھیجتا۔ اندازہ لگا عظمت کا، مقام کا، بلندی کا۔ یوں فرمایا علماء کرام نے، اللہ پاک نے ابھی زمینی بنائی، زمین نہیں، زمین نہیں، مٹی نہیں، مکہ نہیں، چاند نہیں، سورج نہیں، ستارے نہیں، فلک نہیں، عرش نہیں، کائنات میں کوئی چیز نہیں۔ کائنات کے بنانے سے پہلے اللہ نے عالم اربع میں نبی پیغمبروں کی روحوں کا اجلال بلایا۔ یہاں بھرشا کی دھرتی پر جمع ہونے والوں، آقا کی سیرت سننے آنے والوں، اجلال بلانے والا اللہ، اس میں شریک ہونے والی انبیاء کی ارواح، اور جس کے لیے یہ اجلال بلایا گیا، یہ کانفرنس سجائی گئی، وہ ذاتی اقدس ہے حضرت محمد رسول اللہ کی محبت صلی اللہ علیہ وسلم، آواز سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب بھی آقا کا نام نامی اس کی گرامی آئے، آقا کا امتی محبت سے کہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام نبی پیغمبروں کی روحیں جمع ہوئی، خطاب رب کائنات نے کیا، اندازہ لگا عظمت کا، مقام کا۔ تمام نبی پیغمبروں کی آواز جمع، خطاب رب کائنات فرما رہے ہیں۔ پھر اللہ کا قرآن تیسرا سپارہ فرمایا، وَإِنْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ فرمایا وعدہ کرو، عہد و میثاق دو، جب سب کے بعد میں آئے گا، سب سے آخر میں آئے گا، سب سے پیچھے آئے گا، وعدہ کرو، عہد و میثاق دو، میرے سونے کا استقبال کرو گے، نصرت و اکرام کرو گے۔ آج جو وعدہ کرے گا میں اللہ اسی کے سر پر نبوت کا تاج سجاؤں گا، میں اللہ اسی کو نبی بناؤں گا۔ وعدہ کرو، عہد و میثاق دے دو، تم سب کے بعد میں آئے گا، سب سے آخر میں آئے گا، سب سے پیچھے آئے گا۔ وعدہ کرو، عہد و میثاق دو، میرے سونے کا استقبال کرو گے، نصرت و اکرام کرو گے۔ نبی پیغمبروں کی روحیں جمع، خطاب رب کائنات فرما رہے ہیں۔ تمام نبی پیغمبروں نے کہہ دیا، الہی جب سب کے بعد میں آئے گا، سب سے آخر میں آئے گا، سب سے پیچھے آئے گا، ہم استقبال کیسے کریں گے، نصرت و اکرام کیسے کریں گے؟ اللہ پاک نے فرمایا وعدہ تم کرو، انتظام کا خود خالی کی کائنات کرے گا۔ تمام نبی پیغمبروں کی روحوں نے کہا قالوا اقررنا، الہی وعدہ کرتے ہیں، عہد و میثاق دیتے ہیں، تیرے سونے کا استقبال کریں گے، نصرت و اکرام کریں گے۔ دوستو وہ نبی ملے، میں نے عرض کیا کہ تمام نبی آئے، لیکن جب آمنہ کا طفل یتیم آیا، عبداللہ کا دفتر ذکر آیا، ختم نبوت کے تاج والا آیا، پھر کسی نبی کے آنے کی ضرورت نہ رہی۔ میری طرف نہارو، میری طرف توجہ کرو، ایک ہے عقیدہ اور دوسرا ہے مسئلہ۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ عقیدے کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہا، توجہ کرنا کہ عقیدے کے بارے میں عقیدہ ختم نبوت ہو، عقیدہ تحفظ ختم نبوت ہو، ناموس رسالت ہو، آقا کی شان میں کوئی گستاخی کرے، غلط الفاظ کہے، آقا کی شان میں گستاخی کرے، ناموس رسالت حملہ کرے،
کہا اگر وہ بیت اللہ کے خلاف میں بھی چھپا ہو اسے نکال کر قتل کروں. کیوں کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت عظمت. توجہ کرو، اولاد بعد میں، گھر والے بعد میں، مال و متاع بعد میں، عہدہ شہرت بعد میں، حتیٰ کہ اپنی جان بھی بعد میں، سب سے پہلے محمد عربی کی عزت ہے. سبحان اللہ. تمام چیزیں بعد میں، آقا کی عزت اور عظمت سب سے پہلے. خود محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زبان نے ارشاد فرمایا لوگوں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اس وقت تک جب تک تمام چیزوں سے زیادہ، حتیٰ کہ اپنی جان سے زیادہ تجھے میں محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت نہیں، تیرا ایمان مکمل نہیں. آج دوستو جس کی مرضی چاہتا ہے، جو الفاظ استعمال کرتا ہے، ایسے الفاظ جنہیں میں اپنی زبان سے ادا نہیں کر سکتا، ایسے الفاظ آپ نے دیکھا گزشتہ دنوں تواتر کے ساتھ، کبھی یہاں کبھی وہاں، کبھی عمر کوٹ میں، کبھی حیدرآباد میں، کبھی دوسرے علاقوں میں آقا کی شان میں گستاخی، ناموس رسالت پر حملے، آقا کی عظمت اور عزت پر حملے. یہ کیا ہے؟ یہ مسلمانوں کو دیکھنا چاہتے ہیں، علماء محمد کو دیکھنا چاہتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والوں کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان کے دل میں محمد عربی کی کتنی محبت ہے. جس دھرتی پر میں اور آپ جمع ہیں، سامنے شاہ عبد اللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کا مدار ہے. آپ شاہ کا کلام اٹھاؤ، رب کی توحید ملے گی، سونے نبی کی محبت ملے گی. آپ شاہ کا کلام اٹھاؤ، میں عرض کرنا چاہتا ہوں دوستو کہ رب کی توحید ملے گی، آقا کی محبت ملے گی. ان اللہ والوں نے لوگوں کے دلوں میں رب کی محبت کو بٹھایا، سونے نبی کی محبت کو بٹھایا، اللہ کی توحید کو بٹھایا، آقا کے ناموں سے رسالت، عظمت، محبت، عقیدت، یہ ان اللہ والوں نے لوگوں کے دلوں میں بٹھائی. میرے اور آپ کے پر صغیر میں یہ جتنے اللہ والے بزرگ آئے، آپ ان کے حیات کا مطالعہ کریں، آپ ان کے کلام کو اٹھا کر دیکھیں، آپ ان کی تبلیغ کو دیکھیں. یہ سارے کے سارے صرف اس بات پر زور دیا کہ لوگوں ایک رب سے محبت کرو، ایک رب کو سجدہ کرو، اور اگر کسی کو نبی مانو تسلیم کرو، وہ آخری نبی سرور کائنات امام الانبیاء ہے. دوستو میرے اور تیرے نبی کی 63 سالہ حیات مبارکہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں. آج یہ سیرت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عنوان سے پروگرام سجایا گیا ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خود دور میں مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا، مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا. سونے نبی نے فرمایا کون ہے میرا ایسا دیوانہ پروانہ جو جائے اور مسیلمہ کذاب کے سامنے کھڑے ہو کر کہے مسیلمہ تو کوڑا ہے، آمنہ کا لال سچا ہے. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کا مجمع بھڑشا کی دھرتی پر جمع ہونے والوں صحابی اسے کہتے ہیں کلمہ پڑھا، ایمان لایا، آقا کے چہرے انور کا دیدار کیا، وہ صحابی ہے. کون صحابی جس کے لیے اللہ کا قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہ آسمان پر چمکتے ستاروں کی مانند جس کی ابتدا کرے
کہنے والا غلامان محمد بولے سبحان اللہ، صحابہ کے دیوانے بولے سبحان اللہ، اہل بیت کے پروانے بولے سبحان اللہ۔ یہ قوم صحابہ کرام میں اہل بیت توجہ کرو، میں نے کہا جن کی علمت کا گواہ خدا کا قرآن ہے، فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت۔ اہل بیت کی علمت کا گواہ خدا کا قرآن ہے، نبی کے دیوانوں اور پروانوں کی علمت کا گواہ خدا کا قرآن ہے۔ یہ وہ جماعت ہے جس کے لیے اللہ کا قرآن کہتا اولئک هم الراشدون، یہی فلاح والی جماعت ہے، یہی کامیابی والی جماعت ہے، یہ وہ جماعت ہے جس سے اللہ کہہ رہا ہے یہ میری جماعت ہے۔ یہاں جمع ہونے والوں میری طرف توجہ کرو، میں کہنا چاہتا ہوں اہل بیت کی غلامی کرو، حضرات صحابہ کرام کی غلامی کرو۔ یہاں جمع ہونے والوں کالج والوں، یونیورسٹی والوں، دفتروں والوں، گھر لگانے والوں، مارکیٹ بازاروں میں رہنے والوں، کسی کا آئیڈیل اداکار ملے گا، کسی کا آئیڈیل فنکار ملے گا، کسی کا آئیڈیل راگر اور گانا گانے والا ملے گا، کسی کا آئیڈیل بجانے والا ملے گا، کسی کا آئیڈیل کوئی ملے گا۔ آؤ اہل بیت حضرات صحابہ کرام کو اپنا آئیڈیل بناؤ، اپنا اگلا قدم جنت میں پاؤ۔ قوم دیوانے پروانے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے دل کا چین ہے، فاروق اعظم میرے سر کا تاج ہے، عثمان میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ میری طرف توجہ کرو، رب محمد کی قسم میرا عقیدہ نظریہ یہ ہے، جیسے میں دین کی غلامی کرتا ہوں ایسے حیدر کرار علی المرتضیٰ میرے سر کا تاج ہے۔ سونے ابو بکر کا ذکر کروں، سونے علی کو بھول جاؤں خدا نہ کرے، سونے عمر کا ذکر کروں، سونے علی کو بھول جاؤں خدا نہ کرے، سونے عثمان کا ذکر کروں، سونے علی کو بھول جاؤں خدا نہ کرے۔ علی میرے دل کا چین ہے، علی میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، رب محمد کی قسم علی میرے سر کا تاج ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، اللہ اکبر۔ وہ دیوانے پروانے جنہوں نے اپنا سب کچھ نبی کی محبت پر قربان کر دیا، آقا کی غلامی پر قربان کر دیا، وہ دیوانے پروانے جنہوں نے سب کچھ سونے نبی کی محبت پر قربان کر دیا۔ یہاں جمع ہونے والوں میرا حیدر کرار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، 7 سال کی عمر کہا سونے پتا تو صحیح تیرا پیغام کیا ہے، پتا تو صحیح تیرا دستور کیا ہے، پتا تو صحیح تیری دعوت کیا ہے۔ کہا علی نے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ علی لاکھ نہیں، اونچا نہیں، مناظ نہیں، ہمت نہیں،
اللہ سننا چاہتا ہوں، سبحان اللہ، سبحان اللہ سننا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ، محمد بولے، سبحان اللہ، سرور کائنات کے دیوانے بولے، سبحان اللہ، حق جماعت جمعیت علماء اسلام کے پروانے بولے، سبحان اللہ، پورا مجمع دونوں ہاتھ بلند کر کے بولے۔ حضرات صحابہ کرام کا مجمع ہے، انہی کے درمیان بھی صحابی کھڑا ہے، بڑے عیال والا ہے، عمر والا ہے، منہ میں پھول چبا رہا ہے، سب کے درمیان میں کہنے لگا آقا یہ کام میں کروں گا، آقا یہ کام میں کروں گا۔ یوں نہ سوچا مسلمہ کذاب کے سامنے جاؤں گا، پیچھے سے گھر والوں کی خبر گیری کون کرے گا، بچوں کا خیال کون کرے گا، میری اولاد کی پرورش کون کرے گا، ان کی توجہ امتحان کون دے گا۔ یہاں جمع ہونے والوں یہ کہتا ہے آقا اولاد بعد میں، گھر والے بعد میں، بچے بعد میں، سب سے پہلے تجھ سے میری محبت، مجھ سے تیری محبت۔ گیا ہے مسلمہ قذاب کے سامنے کھڑا ہوا، چاروں طرف مسلمہ کے حوالی کھڑے ہیں، کہنے لگا مسلمہ کیسے آیا؟ کہا یہ بتانے آیا ہوں کہ تو کوڑا ہے، میرا نبی سچا ہے۔ کہنے لگا یہ بتانے آیا ہوں تو کذاب ہے، میرا نبی سچا ہے۔ مسلمان کہنے لگا پکڑ لو، جانے نہ پائے، پکڑ لیا، کہنے لگا ایسی سزا دوں گا دنیا یاد کرے گی۔ یہاں جمع ہونے والے دنیا میں بھی آقا سے غلامی کا دم بھرتے ہیں، نبی سے محبت کا اعلان کرتے ہیں، میں ایسا محبت کرنے والا دکھانا چاہتا ہوں۔ کہنے لگا مسلمان سزا دے، جہاں دنیا تیری سزا یاد کرے گی، وہاں دنیا میں حبیب کا صبر بھی یاد کرے گی۔ ایک کام حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ پکڑا، مسلمان کہنے لگا ایک انگلی 3 جگہ سے کاٹو، دوسری انگلی 3 جگہ سے کاٹو، تیسری انگلی 3 جگہ سے کاٹو۔ حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے اعلان کر رہے ہیں جان جا سکتی ہے لیکن آقا کی غلامی حبیب نہیں چھوڑ سکتا، میں جان دے سکتا ہوں لیکن محمد عربی کی غلامی سے نکل جاؤ، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پچھلے دنوں آپ نے دیکھا عمر کوٹ کی سرزمین پر ایسے الفاظ ڈاکٹر شاہ نواز نے منہ سے نکالے کہ ان الفاظ کو میں اپنی زبان سے ادا نہیں کر سکتا۔ پولیس نے پکڑا، ماورائے عدالت، میں کہنا چاہتا ہوں کہ ماورائے عدالت قتل یہی ہوا ہے، اور ماورائے عدالت قتل نہیں ہوتے۔ میں توجہ کرنا دوستوں، میں نے عرض کیا کہ ساری چیزیں بعد میں ہیں، آقا کی محبت سب سے پہلے ہے، ساری چیزیں بعد میں ہیں۔ سرور کائنات امام الانبیاء کی محبت سب سے پہلے ہے۔ ایک شور اٹھا، ظلم ہوا، ظلم ہوا، ظلم ہوا، انسانیت کی تذلیل ہوئی، انسانیت کی تذلیل ہوئی۔ دوستو توجہ کرو، انسانیت کا نام دے کر اسے اعلان کیا گیا کہ اسلام نہیں، ملا نہیں، داڑھی نہیں، پگڑی نہیں، یہ صرف سیکولر سرزمین ہے۔ دوستو یہ صرف کل بھی امن کی دھرتی تھی، آج بھی امن کی دھرتی ہے، اور قیامت تک امن کی دھرتی رہے گی۔ میں آپ حضرات کی زبان سے سننا چاہتا ہوں، صرف کل بھی باب الاسلام تھا، صرف آج بھی باب الاسلام ہے، اور صرف انشاءاللہ قیامت تک باب الاسلام رہے گا۔ لوسی لگاتے، لوسی لگاتے، لوسی لگاتے حمایت سے نعرہ تکبیر۔ سندھ کی دھرتی امن کی دھرتی، سندھ کی
مدارس دینیہ توجہ کرو عبدالوان قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان یہ ابھی 26 میں آئینی تقریب آئی سود کے خلاف مدارس دینیہ کا تحفظ مدارس دینیہ کے نردیشن اسلامی نظریاتی کونسل کے دفعات وہ آئین کا حصہ توجہ کرو شریعت کو جہاں بات نہیں سنی جاتی تھی وہ آئین کا حصہ یہ سارا قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان کی کاوش اور کوششوں کا ثمر ہے میں کہنا چاہتا ہوں ختم نبوت ہو ناموس رسالت ہو مدارس دینیہ کا تحفظ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی سربلندی ہو جمعیت علماء اسلام قائد ملت اسلامیہ کے ساتھ میدان میں ہے اور انشاءاللہ اس ملک پاکستان پر جب تک اس دھرتی پر اسلام نہیں آئے گا اسلام کا عادلانہ نظام نہیں آئے گا جمعیت علماء اسلام پر سر پیکار رہے گی پورا مجمع دونوں ہاتھ بلند کر کے کہے کہ کاتب آخر انشاءاللہ جمعیت علماء اسلام کے ساتھ نبھاتے رہیں گے چایا چایا مولانا چایا اسمبلی میں چایا 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 پارلیمنٹ میں چایا نعرہ تکبیر سیرت النبی کی مختلف پہلو دوستو علماء تشریف لائیں گے آپ حضرات کے سامنے رکھیں گے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ چاہتے ہو زندگی بنے انقلاب آئے محبوب کا اسوہ اپناؤ اپنا اگلا قدم جنت میں پاؤ محبوب کا اسوہ طریقہ اپناؤ اپنا اگلا قدم جنت میں پاؤ آج معاشرہ اپنی زندگی کے مختلف چیزوں کو دیکھے نہ گھر میں نہ دکان میں نہ کارخانے میں نہ مارکیٹ میں نہ بازار میں کہاں ہے وہ اسلامی معاشرہ جہاں امن ملتا ہے جہاں محبتیں ملتی ہیں جہاں اتحاد ملتا ہے جہاں اتفاق ملتا ہے دوستو بجلی پہلے نہیں تھی اور بجلی کی صورتحال اب گیس بھی چلا گیا اور صورتحال دن بدن جو صورتحال ہے وہ آپ کے اور میرے سامنے ہے یہاں سندھ کے دفاع سندھ کی جدائیں اور سندھ کے پانی پر قبضہ یہ ساری صورتحال میرے اور آپ کے سامنے ہے آواز بلند کہو کہ انشاءاللہ جمعیت علماء اسلام کے ساتھ رہیں گے علامہ راشد خالد محمود سمرن کے قدم سے قدم ملا کر انشاءاللہ اس سندھ کی دھرتی کے تمام حقوق اور تمام وسائل انشاءاللہ حاصل کر کے رہیں گے دونوں ہاتھ بلند کر کے کہو انشاءاللہ جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ آواز بلند کہو جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ جنگ جاری رہے گی اللہ رب العزت میری آپ کے حاضری اس کانفرنس پر اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے جتنا مجمع ہے